بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ اور بندے کے درمیان عبدیت اور بندگی کا رشتہ ہے، اور اس عبدیت اور بندگی کے رشتے کے حق کو ادا کرنے کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا جائے، ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے جن چیزوں کو چھوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم باہم ایک دوسروں کے حقوق کو ادا کریں۔ انسان جب تک دوسرے انسان کے حقوق کو ادا نہیں کرتا وہاں تک اس کا دین مکمل نہیں ہوتا، اور وہاں تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبدیت اور بندگی کے حق کو ادا کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، رمضان کے روزے رکھ لیں، زکوٰۃ ادا کر دیں، حج اور عمرہ کر لیں، اور کچھ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم انسانوں کے حقوق کو ادا کریں، اور انسانوں میں بھی خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کریں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی یہ آیت جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو جہاں یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، کہ جس اللہ کا واسطہ دے کر اور جس اللہ کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس اللہ سے ڈرو، اور والارحام، اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تم رشتہ داری سے بھی ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حقوق میں کوتاہی نہ ہو، اس کے جتنے بھی حقوق ہیں ان تمام کو ادا کیا جائے، اور رشتہ داری سے ڈرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ رشتہ داری کے حقوق کو ادا کیا جائے، اور رشتہ داری کے حقوق کو تلف کرنے سے، ضائع ہونے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔
اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کا تقاضا قرار دیا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. 3 باتیں ارشاد فرمائی. ایک تو یہ کہ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، کہ جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. اس کے دروازے پر کوئی آ گیا، کوئی مہمان بن گیا تو اس کا اکرام کرنا، اس کا خیال کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ ایمان کے تقاضے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر تم بولو تو بھلائی کی بات بولو ورنہ خاموش رہو. تو صلہ رحمی کو، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا تقاضا قرار دیا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا فقط نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے. ایمان کا تقاضا فقط اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا نہیں ہے، بلکہ ایمان کے تقاضے میں اور ایمان کے حقوق میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے ایک طرف ترغیب فرمائی، اللہ کی طرف سے وعدے سنائے، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہ کرنے پر وعیدیں بھی سنائیں. ترغیب دی، فائدے سنائے. تو ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا، اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپس میں محبت پیدا ہوتی، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، آپس میں دشمنیاں، ناچاقیاں، نا اتفاقیاں اور حسد اور نفرت یہ ختم ہوتی. دوسرا فائدہ یہ ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کی وجہ سے انسان کی عمر میں برکت ہوتی. ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ لمبی عمر جیے، اس لیے انسان اپنی صحت کے تعلق سے بہت حساس رہتا ہے. ذرا کچھ ہو گیا تو ڈاکٹروں کے، حکیموں کے چکر شروع ہو جاتے ہیں. دن رات یہ فکر رہتی ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، میری صحت کمزور نہ ہو جائے، خلل پیدا نہ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو بابرکت بنانے کا ایک اہم ذریعہ بیان فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو تو تمہاری عمر میں برکت ہو جائے گی. اور تیسرا فائدہ ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے رزق میں وسعت ہوتی. روزی کی تنگی کی ہر ایک آدمی کو شکایت، جس سے بھی بات کرو
اور وہ اپنے دکھڑے سنانا شروع کرے تو اپنے دکھڑوں میں یہ دکھڑا ہر ایک کی زبان پر یہی ہوتا ہے کہ یار کاروبار نہیں چل رہا، بہت تنگی ہے، ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں وسعت کا ایک بہترین ذریعہ ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرو۔ حالانکہ یہ آدمی جو رزق کی تنگی کی شکایت کر رہا ہوتا ہے اور رات دن اس کو اسی کی فکر ہوتی ہے کہ میری روزی میں بڑھوتری اور رزق میں برکت کیسے پیدا ہو، دعائیں وہ اسی کے لیے کرتا ہے، وظیفے وہ اسی کے لیے پڑھتا ہے، لوگوں سے مشورے وہ اسی کے لیے کرتا ہے، صبح جلدی اٹھتا ہے تو وہ اسی کی خاطر اٹھتا ہے، حتیٰ کہ اپنے صبح اور شام کے کھانے کو آگے پیچھے کرتا ہے تو وہ روزی کمانے کے لیے کرتا ہے۔ لیکن یہی آدمی اگر اس کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ماں باپ اس سے ناراض، برسوں ہو گئے بھائی بہنوں سے تو بات چیت ہی نہیں کی، گھر میں بیوی ناراض ہے، اولاد ناراض ہے، چچا ماموں خالہ پھوپھی ناراض ہے، ان سے تو برسوں ہو گئے کوئی ملاقات نہیں ہے، کوئی آمد و رفت نہیں ہے۔ تو جس آدمی نے رزق کی تنگی کے لیے اپنے اتنے سارے اسباب پال رکھے ہیں تو لا محالہ اس کی رزق میں تنگی ہوگی، پھر وہ رزق میں تنگی کے لیے کسی اور کو نہ کوسے، کسی اور پر لعنت نہ بھیجے، بلکہ وہ اپنے آپ پر لعنت و ملامت کرے کہ رزق میں تنگی کے جو اسباب تھے وہ اسباب تو خود میں نے اپنے پال رکھے ہیں، تو کہاں سے رزق میں برکت ہوگی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑا فائدہ ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنا اور صلہ رحمی کرنا انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ جو بھی مومن ہے، مسلمان ہے، جس کے دل میں ایمان ہے تو اس کی یہ تمنا ضرور ہوتی ہے کہ میرا خاتمہ اچھا ہو جائے، ایمان پر میرا خاتمہ ہو، مرنے کے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین ذریعہ ارشاد فرمایا کہ صدقہ و خیرات کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ انسان کو بری موت سے، سوء خاتمہ سے بچاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں وعیدیں ارشاد فرمائی تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ رشتے ناطے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو دنیا میں رہ کر صلہ رحمی نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، اللہ کے رسول نے صاف ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی جیسی وعید، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسی وعید نماز کے چھوڑنے پر ہے کہ نماز کا چھوڑنے والا، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنے والا وہ کفر سے جا ملتا ہے، وہ کافرانہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کافرانہ عمل کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے ناطے توڑنے والوں کے لیے یہ وعید ارشاد فرمائی کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شب قدر اور شب برات اور وہ مبارک دن اور مبارک راتیں کہ جہاں اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے اور معمولی بہانے پر اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کو مغفرت کا پروانہ دے دیتے ہیں،
آگ سے آزاد کر دیتے ہیں، ان مبارک راتوں میں اللہ جن کی مغفرت نہیں کرتا، تو ان میں ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو رشتے ناتے توڑنے والا ہو، صلہ رحمی نہ کرنے والا ہو، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہ کرنے والا ہو، مبارک راتوں کی رحمتوں سے وہ محروم رہتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کی بنیاد پر ہر ایک کی مغفرت کر دیتا ہے، لیکن جو رشتے ناتے توڑنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کو ملتوی کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں آئندہ اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید ارشاد فرمائی۔ بلکہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرنے سے پہلے، اپنی وفات سے پہلے جن چیزوں کی تاکید فرمائی تھی، جن چیزوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر وصیتیں فرمائی تھیں، تو ان میں سے والارحام والارحام والارحام، کہ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ کتنی اہم چیز تھی کہ زندگی بھر تو اللہ کے رسول تلقین کرتے ہی رہے، لیکن وفات کے وقت، آخری وقت میں جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو جن چیزوں کی نصیحت فرما رہے ہیں، جہاں اللہ کے رسول نے نماز کی وصیت فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ، کہ نماز کا اہتمام کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت فرمائی، ما ملکت ایمانکم، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت فرمائی، النساء النساء۔ وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی تاکید فرمائی مرتے مرتے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا شریعت کا محتم بالشان امر ہے۔ اب یہ تو شریعت کا حکم ہے، اللہ کے رسول کی تاکیدیں ہیں، نہ کرنے پر وعیدیں ہیں۔ اب دوسری طرف ہم اپنا جائزہ لیں کہ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی اور صلہ رحمی ہم کتنی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم صلہ رحمی کرتے ہیں اور کسی درجے میں رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو اس کی بنیاد رسموں کی ادائیگی ہوتی ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ کا حکم ہے، وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے، بلکہ رسوم کی ادائیگی کے لیے ہوتا ہے کہ فلاں کے یہاں شادی ہے، اگر ہدیہ نہیں دیں گے تو ناک کٹ جائے گی، ہدیہ نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، باتیں کریں گے، کچھ تو یار دینا ہی پڑے گا، بھتیجی کے یہاں بھتیجی کی شادی ہے، بھانجی کی شادی ہے، اور فلاں کی شادی ہے، ماموں کے یہاں شادی ہے، پھوپھی کے یہاں شادی ہے، خالہ کے یہاں شادی ہے۔ تو ان شادیوں کی بنیاد پر انسان اگر کچھ تحفہ اور گفٹ دیتا ہے تو کیا اس سے مقصود صلہ رحمی ہوتی ہے یا رسم کی ادائیگی ہوتی ہے؟ اگر ہم جائزہ لیں اور غور کریں تو 99% لوگ وہ ہوں گے کہ جو ایسے موقع پر رشتہ داروں کو اگر یاد کرتے ہیں تو رسموں کی ادائیگی کے لیے یاد کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ دوسری بات
کہ بدلے میں ہم ادا کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی ہم بدلے میں کرتے ہیں کہ فلاں نے چونکہ ہم کو گفٹ دیا تھا میرے یہاں شادی پر تو مجھے بھی دینا ہوگا، اسی لیے وہ دیکھتا ہے کہ کیا دیا تھا، کتنا دیا تھا، تو اسی کے آس پاس اور قریب مجھے بھی دینا پڑے گا، ورنہ لوگ باتیں کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ اس کو نوٹ کیا جاتا ہے کہ کون کتنا دے رہا۔ اگر مقصود حق کی ادائیگی ہوتی، مقصود اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہوتا، مقصود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاری کرنا ہوتا، تو نوٹ کرنے کی اور لوگوں کو دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ نوٹ کرنا، لوگوں کو دکھانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں جو رشتہ داری کا جو حق کسی درجے میں ادا کیا جا رہا ہے وہ رسم کی ادائیگی کے لیے کیا جا رہا ہے، وہ مکافات میں اور بدلے میں ادا کیا جا رہا ہے، وہ بدنامی سے ڈرنے کے لیے، بدنامی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ وہاں مقصود رشتہ داروں کی ادائیگی، حق کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ انسان فقط انہی رشتہ داروں کو یاد رکھتا ہے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ رشتہ دار جو اس سے تعلق نہیں رکھتے، شادی بیاہ میں نہیں شرکت کرتے، موت میت کی بنیاد پر تعزیت کے لیے نہیں آتے، بیماری میں عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے نہیں آتے، عید وغیرہ خوشی کے موقع پر سلام دعا نہیں کرتے، تو انسان ان رشتہ داروں کو یاد بھی نہیں کرتا، ان کو نہ بلاتا ہے، نہ ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرتا ہے۔ اور جواب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ تعلق نہیں رکھتا تو میں کیوں تعلق رکھوں؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم رشتوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں بدلے کی بنیاد پر، رشتوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں مکافات عمل کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی ولیکن من قطعت رحمہ فیصلہ او کما قال، کہ بدلے میں حقوق کو ادا کرنے والا وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں۔ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ سامنے والا ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، سامنے والا رشتے ناتوں کو توڑتا ہے، کبھی سیدھے منہ سلام بھی نہیں کرتا، کبھی ڈیلی نہیں چڑھتا، کبھی خوشی کے موقع پر شرکت نہیں کرتا، غمی مصیبت کے موقع پر یاد نہیں کرتا، اس کے ساتھ بھی میرا سلوک اچھا ہو، یہ ہے حقیقت میں صلہ رحمی۔ کہ لیس الواصل بالمکافی، مکافات یعنی بدلے میں حقوق کو ادا کرنے والا وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جو رشتے ناتوں کو توڑتا ہو، تعلق نہ رکھتا ہو، پھر بھی ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو یہ شریعت کا ایک بہت محترم بشان حکم ہے، اور قرآن جہاں یہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، تو وہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رشتے ناتوں سے بھی ڈرو، ارحام سے ڈرو، اقربا سے ڈرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے تقاضوں میں جہاں دوسری چیزوں کو شامل کیا، تو وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے تقاضوں میں رشتہ داری کے حقوق کو بھی شامل کیا۔ اور ایک حدیث میں عجیب بات ارشاد فرمائی کہ اکثر گناہ تو وہ ہیں کہ جس کا وبال انسان کو آخرت میں بھگتنا ہوگا۔ دنیا میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اپنے گناہوں کی سزا ملے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں
کچھ گناہ ایسے ہیں کہ آخرت میں تو اس کی سزا ملے ہی گی اگر اس سے توبہ کر کے وہ نہیں گیا، لیکن آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا دیتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں، تو ان گناہوں میں اللہ کے رسول نے جہاں ظلم کو شمار کیا کہ ظلم ایسی چیز ہے کہ اس کا وبال فقط آخرت میں نہیں بلکہ مرنے سے پہلے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کا بدلہ اس کو چکھائے گا۔ اور والدین کی نافرمانی کرنا، کہ والدین کی نافرمانی بھی ایسا گناہ ہے کہ آخرت میں تو اس کا وبال بھگتنا ہی ہے، لیکن آخرت سے پہلے دنیا میں بھی انسان کو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے کا وبال بھگتنا پڑے گا۔ اور ایسے ہی رشتہ داری کے متعلق فرمایا، رشتے ناطے توڑنے کے متعلق فرمایا، اور فرمایا کہ یہ رشتے ناطے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن رشتے داری کو، رشتے داری جو ایک حق کا نام ہے، ایک نسبت اور تعلق کا نام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا پایا پکڑ کر چمٹ جائے گی اور یہ کہے گی کہ اللہ میں اپنے سلسلے میں تیری پناہ چاہتی ہوں۔ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ من وصلکی وصلنی، کہ جس نے تیرا حق ادا کیا اس نے میرا حق ادا کیا، اور جس نے تیرے حقوق کو پامال کیا تو اس نے میرے حقوق کو پامال کیا۔ میں اپنی رحمت میں اس کو شامل کروں گا جس نے میرا حق ادا کیا ہوگا، تو میں اپنی رحمت میں اس کو شامل کروں گا جس نے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کیے ہوں گے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے دوستو بزرگوں، لیکن ہم اگر اپنے معاشرے میں جائزہ لیں تو تقریباً ہر گھر میں، ہر خاندان میں، ہر برادری میں کچھ لوگ ایسے مل جائیں گے کہ اپنے رشتوں سے، اپنے اقربا میں کچھ لوگوں کو انہوں نے الگ کر رکھا ہے، نہ ان سے بات چیت کرنا، نہ بیمار پرسی کے لیے جانا، نہ خوشی غمی میں شریک کرنا، نہ کبھی کوئی ہدیہ اور تحفہ دینا، نہ کبھی بات چیت کرنا، کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا تو ہم نے بھی ان کو اپنے آپ سے دور کر دیا، اور ہمارا بہانہ اور عذر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ حق ادا نہیں کرتا تو میں کیوں ادا کروں؟ حالانکہ اللہ کے رسول نے صاف ارشاد فرمایا کہ یہ بدلے کی چیز نہیں ہے، یہ بدلے کی چیز نہیں ہے، بلکہ تمہارا اپنا فریضہ ہے کہ تم اپنا فرض ادا کرو، سامنے والا تمہارا حق ادا کر رہا ہو یا ادا نہ کر رہا ہو۔ اور اس کے نتیجے میں پھر آپس میں نفرتیں ہوتی ہیں، آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن مجید نے تو یہ کہا کہ اگر طلاق کی نوبت آ جائے، یعنی بیوی جس کو نکاح کر کے ہم لائے ہیں کسی وجہ سے نباہ نہیں ہو پا رہا، تو قرآن نکاح کرنے کے بعد دو باتوں کا حکم دیتا ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ جس لڑکی سے نکاح کر کے تم اپنے گھر میں لے کر آئے ہو اس کو تم اچھی طرح رکھو، لیکن اگر کسی وجہ سے تم رکھ نہیں پا رہے ہو یا نباہ نہیں ہو پا رہا ہے، چاہے قصور میرا ہے یا قصور سامنے والے کا ہے، تو اللہ کے رسول قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ تسریح باحسان، چھوڑ دو اس کو، لیکن کس طرح؟ ہمارے یہاں چھوڑنا کیسے ہوتا ہے؟ اگر طلاق کی نوبت آتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ دو خاندان میں مستقل نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، دو گھرانوں میں مستقل عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، دو گھرانوں کی بات چیت ختم ہو جاتی ہے، رشتے ناطے توڑ لیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ میری بیٹی کو طلاق دے دی، میری بہن کو طلاق دے دی، فلاں رشتہ دار کو طلاق دے دی۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر چھوڑنے کی نوبت آئے احسان کے ساتھ تم چھوڑو،
حسن سلوک کرتے ہوئے چھوڑو۔ اور حسن سلوک کا کیا مطلب؟ قرآن میں دوسرے مقام پر یہ فرمایا کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جس عورت کو تم نے طلاق دی ہے اپنی ڈیلی سے طلاق کے بعد اس کو رخصت کرتے ہوئے ہدیہ پیش کرو۔ کہاں قرآن کا یہ حکم کہ جانے والی لڑکی جس کے ساتھ تمہارا نباہ نہیں ہو سکا، چاہے قصور اس کا تھا چاہے قصور میرا تھا، میں اس کو رکھ نہیں پایا جس کی وجہ سے میں اس کو آزاد کر رہا ہوں، تو وہ آزاد کرنا، اس کو چھوڑنا نفرتوں کے ساتھ نہیں، عداوتوں کے ساتھ نہیں، خاندان کی تفریق کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس کو ہدیہ دے کر محبت کے ساتھ احسان کے ساتھ اس کو رخصت کرو۔ اور قرآن نے اس پر وعید ارشاد فرمائی کہ اگر دو میاں بیوی کے درمیان کسی وجہ سے نباہ نہیں ہو پا رہا ہے اور نباہ کی کوئی شکل نہیں ہو پا رہی ہے، تم اس عورت کو لٹکائے مت چھوڑو، یا تو صلح کی کوشش کر لو، نبھا لو کسی طرح، لیکن اگر نباہ نہیں ہو پا رہا، نہیں کر رہا، تو تم اس کو آزاد کر دو محبت کے ساتھ۔ تو ہمارے یہاں تو عجیب معاملہ ہے، اگر کسی وجہ سے آخر درجے میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو گویا قیامت تک ان دو خاندانوں کے رشتے آپس میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے شریعت کا یہ حکم نہیں ہے، اور صحابہ کے درمیان یہ بہت معمولی چیز ہوتی تھی، بھئی ٹھیک ہے کسی وجہ سے نباہ نہیں ہو پایا اور طلاق کی نوبت آ گئی تو اس میں کون سی قیامت ڈھا گئی کہ رشتے ناطے ختم ہو گئے، آپس میں تعلقات ختم ہو گئے۔ تو قرآن تو طلاق دینے کے بعد لڑکی کو رخصت کرتی، یعنی لاتے ہوئے نہیں، جب ہم نکاح کر کے رخصتی لے کر آ رہے ہیں تب تحفہ دینے کا حکم تو ہے ہی صحیح، بلکہ جاتے ہوئے اس کو تم چھوڑ رہے ہو، اپنے نکاح سے نکال رہے ہو، اس وقت بھی ہدیہ اور تحفہ دینے کی قرآن تلقین کر رہا۔ تو دوستو واقعہ یہ ہے کہ ہم اس سلسلے میں بہت کوتاہ ہیں، اس سلسلے میں ہم سے بہت کوتاہی ہو رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم توبہ کریں اور ہم رشتوں کو نبھائیں، آپس میں محبتیں پیدا ہوں، عداوتیں نفرتیں ختم ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی تلقین فرمائی، حتیٰ کہ وفات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نصیحت اور تاکید فرمائی۔ اس لیے ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائیں اور اگلی زندگی صلہ رحمی کے حقوق کو صلہ رحمی کے ساتھ اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔